نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم کتاب الصلاۃ میں ہیں اور نماز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے لیے پچھلے 3 سبق 126، 127 اور 128 میں ہم نے نماز میں نیت کے مسائل، کس طرح سے قیام کرنا ہے، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، یہ سارے ہم نے ایک ایک چیز کے مسائل کو سیکھا۔ یہ تمام ہم تصاویر کے ساتھ ساتھ اور مسائل تمام احادیث کے ریفرنس سے ہم نے سیکھے ہیں ابھی تک۔ تو یہ آج ہمارا چوتھا لیسن ہے، چوتھا سبق ہے، جس میں ہم سجدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جو بھی چاہے کہ یہ جو اس لیسن کو سنیں، اور اگر پچھلے 3 لیسن نہیں سنے ہیں تو اگر وہ سن لے تو انشاءاللہ نماز کے بارے میں بہت سارے مسائل پتہ چل جائیں گے۔ اور اس سجدہ کے بارے میں پڑھنے کے بعد بھی ہماری شاید 2 کلاسز اور ہوں گی جس میں نماز کے مسائل ہوں گے، شاید 3 ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، باب سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے۔ تو سجدہ جب ہم نے قیام کر لیا، ہم نے رکوع کر لیا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم نے قومے میں کچھ دیر کھڑا ہونے کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہمیں سجدے میں جھکنا ہے۔ اور سجدے میں جب ہم جھکتے ہیں زمین کی طرف تو پہلے ہمیں سجدہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنا ہے، پھر گھٹنوں کو ٹکانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ ہم تصویر میں دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیے ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھنا ہے اور گھٹنوں کو ابھی تک نہیں جھکایا ہے، تھوڑا سا صرف اس حد تک کہ زمین تک ہاتھ پہنچ جائے، اور اس کے بعد گھٹنوں کو زمین پر ٹکانا ہے۔ ہاتھ زمین پر ٹک گئے، پھر گھٹنوں کو زمین پر ٹکانا ہے، اور اس کے بعد اس تصویر میں واضح ہوتا ہے کہ گھٹنے زمین پر اب ٹک چکے ہیں، ہاتھ زمین پر پہلے سے تھے، اب ان کو سجدے میں ہم کو جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں کیسے ہمیں جانا ہے، کھڑے ہوئے سچویشن سے ہم اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو، اس کے بعد گھٹنوں کو جھکاتے ہیں اور پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھ کے پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث 840 ہے۔ پھر سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکانی ہے۔ دیکھیں یہاں پر سجدے میں پیشانی بھی اور ناک بھی زمین پر ٹکانی ہے ہم کو۔ پھر سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھنے ہیں یا پھر کانوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کندھوں کے برابر ہے دونوں ہاتھ، یہ ہتھیلیاں ہماری زمین پر ہے، اور ہتھیلیاں جو ہے وہ بہت زیادہ انگلیاں آپس میں کھلی ہوئی نہیں ہے، اور ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہے۔ کانوں کے برابر بھی رکھنے کی کچھ شواہد موجود ہیں، کچھ احادیث موجود ہیں، تو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ پھر سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی ہے۔ اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ یہ سنن دارالقطنی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 348 ہے۔ پھر پاؤں کی انگلیوں کو سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں۔ تو دیکھیں یہاں پر پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ سجدے کی طرف مڑی ہوئی ہیں، اور دونوں پیر جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پیروں کی حالت ایسی ہوگی۔
سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک تو سینہ اور پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی ہیں۔ اب ہم تصویر میں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس تصویر میں انسان کا سینہ جو ہے وہ اونچا ہے زمین سے، اور اس کی رانیں جو ہیں، یہ رانوں کی پوزیشن ہے یہاں پر، اور پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیٹ الگ ہے، رانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی ہیں، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں۔ یہاں پر یہ تصویر ہمیں واضح کرتی ہے، ناک زمین پر ہے، پیشانی زمین پر ہے، بازو جو ہے وہ جسم سے الگ ہے، کوہنیاں بازو ہمارے جسم کے پہلوؤں میں نہیں ہے بلکہ الگ ہے، اور سینہ اور پیٹ جو ہے وہ زمین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور رانیں اور پیٹ کے درمیان، ران اور پیٹ کے درمیان بھی فاصلہ ہے۔ سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائے اور نہ کروٹوں سے ملائے، بلکہ زمین سے اونچی اور کروٹوں سے الگ اور کشادہ ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ زمین ہمارے جو جسم کے ہمارے بازوؤں سے، ہمارے پہلوؤں سے نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ کوہنیاں الگ ہیں، اور زمین پر ہاتھ ٹکے ہوئے نہیں، اور جسم ہمارے پہلوؤں سے بھی الگ ہے، بلکہ زمین سے اونچی اور کروٹوں سے الگ ہیں اور کشادہ ہے۔ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 812 اور 809۔ اچھا، ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح سے مکمل طور پر زمین پر ٹکائے۔ تو 7 اعضاء کون سے ہیں سجدے کے؟ دیکھیں، ایک تو نمبر 1 ناک اور پیشانی ہے، نمبر 2 یہ ہاتھ، ایک سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ اسی طرح، نمبر 3، اور نمبر 4 سیدھا گھٹنا، اور نمبر 5 الٹا گھٹنا، اور نمبر 6 سیدھے پیر کی انگلیاں، اور نمبر 7 الٹے پیر کی انگلیاں۔ پیر جو ہے دونوں وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، یعنی دونوں جو ہیلز ہیں، ہماری ایڑیاں ہیں پیروں کی، جب سجدے کی حالت میں جو ایڑیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، اسی طرح پیروں کے پنجے بھی ایک دوسرے سے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڑیوں کو ملانے والی حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی اور 116۔ یہاں تک کا ہم نے خلاصے میں کس طرح سجدے میں ہماری حالت کیسی ہوتی ہے وہ ہم نے جانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس تصویر میں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوہنیوں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھیلی ہوئی ہیں ہتھیلیاں، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ یہاں پر کانوں کے برابر ہے، پہلی تصویر میں ہتھیلیاں جو تھی وہ کاندھوں کے برابر تھی، تو دونوں طرح سے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے یہ عمل کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد سجدہ سے پہلے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو تب بھی تکبیر کہتے، اور آپ ہر رکعت میں ایسے ہی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں، اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس حدیث کی عربی کس لیے نہیں پڑھی کہ ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، ٹھیک ہے۔ باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود، باب سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے۔ ان کی تصاویر کو ہم دیکھ چکے ہیں، اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا بکر بن مدر عن جعفر ابن ربیعۃ عن ابن ہرمز عن عبد اللہ بن مالک بن بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے بکر بن مدر نے عفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن ہرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے بھی جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ تو یہ ہم تصویر دیکھ چکے ہیں کہ اس میں ہاتھ جو ہے کس قدر، ہاتھ دیکھیں یہ دونوں اس تصویر میں بہت واضح ہے کہ ہاتھ کس قدر کوہنیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر اس طرف سے کوئی دیکھے، ہم پیچھے سے دیکھے تو اس کو انسان کی بغلیں نظر آتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں، یہ صحیح حدیث میں، بخاری کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے، اس بات کو ابو حمید صحابی نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی تصاویر بھی۔ پھر باب السجود علی سبعۃ اعظم، باب 7 ہڈیوں پر سجدے کرنا۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعضاء ولا یکف شعرا ولا ثوبا الجبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین۔ ہم سے قبصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے عمر بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤوس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے، آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑوں کو۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی مع ناک کے، یعنی پیشانی میں ناک بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ تو یہ تصویر ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر باب السجود علی الانف، باب سجدے میں ناک بھی زمین سے لگانا۔ حدثنا معلی بن اسد قال حدثنا وہیب عن عبداللہ بن طاؤوس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب والشعر۔ باب سجدے میں ناک بھی زمین سے لگانا۔ ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤوس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال، یعنی کہ انسان بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا نہ رہے، نہ بالوں کو سمیٹتا رہے۔ یہ سب چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں کر لے
تاکہ اس کو بار بار اپنے کپڑوں کا اور اپنے بالوں کا خیال نہ آئے۔ تو یہ 7 اعضاء کی تصویر ہے، یہ ہمیں یہاں پر زیادہ واضح پتہ چل رہا ہے اس تصویر میں۔ ناک بھی پیشانی اور ناک یہ ایک چیز، یہ دونوں ساتھ ہیں تو نمبر 1۔ پھر ہاتھ، دایاں ہاتھ نمبر 2، بایاں ہاتھ نمبر 3، گھٹنا، دایاں گھٹنا اور بایاں گھٹنا، اور دونوں پیروں کی انگلیاں 6 اور 7، ان سب کو زمین پر اچھی طرح ٹھکانا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابن اسحاق عن عبد اللہ بن یزید قال حدثنا البراء بن عازب وهو غیر کذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يدع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الأرض۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے کہا ہم سے برا بن عازب نے بیان کیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، یعنی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ ان سے جھوٹ بولنے کی توقع کسی کو نہیں، وہ سچے ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ ان سے راضی ہوا۔ ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو یہاں پر یہ بس ایک طرح سے مبالغہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے تھے۔ یہاں پر اس حدیث میں نماز جو جماعت میں مقتدیوں کا بیان ہے کہ جب انسان امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو چونکہ امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے نماز کے ہر حرکت میں، ہر رکن میں، تو جب امام سجدے میں جب اپنا سر رکھ لیتا ہے اس کے بعد مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنا جھکے اور اپنا سر سجدے میں رکھے، کیونکہ اگر امام سے پہلے مقتدی سجدے میں چلا گیا تو یہ جائز نہیں ہے، امام کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تو پھر صحابہ کرام سجدے کے لیے جھکتے تھے اور پھر سجدہ کرتے تھے۔ تو اصل میں پیشانی ہی زمین پر رکھنا سجدہ کرنا ہے، اور ناک بھی پیشانی ہی میں داخل ہے، اس لیے ناک اور پیشانی ہر دو کا زمین سے لگانا واجب ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زمین پر ٹیکنا اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا قبلہ رخ موڑ کر رکھنا، یہ کل 7 اعضاء ہے جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر عورتوں اور مردوں کی حیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی کہ اگر کوئی عورت ہے تو کس طرح پڑھے، یا عورت ہے تو الگ طریقے سے پڑھے، کیونکہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نماز طریقے سے جس سے پڑھایا تو وہی عورتوں کا بھی طریقہ تھا۔ سب مرد اور عورت سب اسی طرح نماز پڑھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دکھاتے تھے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھے، اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک عورتوں اور مردوں کی حیت ایک ہی حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ عورت اور مرد کا سطر الگ ہے، جس کو ہم پہلے سے جان چکے ہیں، عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مرد کا جو ہے تھوڑا سطر میں عورت سے مختلف ہے، لیکن باقی طریقہ نماز میں اور کس طرح سے رکوع کرنا ہے، کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، کس طرح سے قیام کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
حدثنا ابن حویرث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 ہے۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نمازیوں کے لیے عام ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہو، سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں عورت کی بھی یہی صحیح طریقہ ہے جو اس تصویر میں ہے، جیسے کہ مرد کی پوزیشن ہوتی ہے سجدے میں، یہی عورت کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں جو ہے وہ بازو اپنے بچھاتی نہیں ہے زمین پر، وہ بھی کوہنیاں اوپر رکھتی ہیں۔ تو بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو، اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ تو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازوں کو زمین پر نہ بچھا دیں۔ دیکھیں بازو جو ہے یہ زمین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہاں کوہنی اوپر ہے زمین سے، ٹھیک ہے، یہ بازو کی سچویشن ہے۔ تو اسی طرح عورت بھی کرے گی۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں یہ بعض لوگ اس طرح سے عورت کی نماز کہتے ہیں کہ بالکل دیکھیں یہاں پر بازو جو ہے وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں، بالکل کوہنیاں بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہیں، بازو جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کتا جس طرح زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے بازو کو پھیلاتا ہے، زمین پر بچھا دیتا ہے، ایسا تم کو نہیں کرنا۔ تو یہاں پر بعض عورتوں کا اس طرح سے کرتی ہیں، سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پردہ عورت کے پردے کے لیے اس طرح سے ضروری ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کا پردہ نماز میں بالکل ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا پورا جسم لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کے سطر اچھی طرح چھپا ہوا ہے اور عورت بھی اسی طرح سجدہ کر سکتی ہے جیسے مرد کرتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے چادر اوڑھنی لازمی ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کا جسم پورا چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے صحیح ہے۔ اچھا، تو درمیانی جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ابو حمید سعدی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے، یعنی بائیں پیر پر بیٹھنا ہے اور بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں پڑھتے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ یہ تصویر میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بایاں پاؤں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ دایاں پاؤں ہے جس کو کھڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک سجدہ سے اٹھتے تو کچھ دیر ایسے بیٹھ کر پھر دعا پڑھتے تھے، اور دعا کون سی پڑھتے تھے؟ تو ایک تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ زیادہ مضبوط ہے اس کی حدیث، اس دعا کی، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس نے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، جتنے بار آپ چاہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور یہ دو سجدوں کے درمیان والے دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں۔ تو دوسرا سجدہ، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے یہ دعائیں پڑھنے کے بعد۔ تو جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع اور خضوع اور کامل اطمینان سے دعائیں پڑھیں، یعنی ایک بار پڑھیں، ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں تو سب جائز ہے۔ اچھا، جلسہ استراحت، جب دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکتی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا دیر کر بیٹھنا ہے
اور ایسی صورت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے اور دوسرے سجدے سے اٹھتے تھے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ جو ہم نے اوپر تصویر دیکھی، جو جلسہ استراحت میں بھی اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی، دونوں میں یہ اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ ہوں گی، پیروں کی انگلیاں، اور انسان ایڑیوں پر اس کا وزن ہوگا، اور دوسری پوزیشن یہ ہے کہ دایاں پیر کھڑا ہوگا، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، اور بایاں پیر کو بچھا کر اس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر انسان جو ہے اس کے بعد اٹھ جاتا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ لیکن جب دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت تو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن جب کچھ دیر جلسہ استراحت کر کے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اس وقت کھڑا ہوتے وقت پھر اللہ اکبر نہیں کہنا اور پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ اچھا، سجدے کی دعائیں۔ سجدے میں انسان قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ تو سجدے میں ہم نہ تو قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، نہ پھر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، لیکن سجدہ میں ہم وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جن کو مسنون دعائیں کہتے ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دعا سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو سیدنا حذیفہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ یہ جتنی بار چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ اچھا، پھر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 772 ہے یہ۔ اور اوپر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث تھی وہ صحیح مسلم 772 ہے، اور یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سنن ابو داؤد کی 870 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، یہ ایک اور دعا ہے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ رکوع میں بھی ہم نے سیکھی تھی یہ دعا، اور یہ سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فرشتوں اور روح جبریل کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے۔ روح جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ یہ دعا بھی سجدے میں پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میرے دل، میری بصارت اور سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پھیلا دے، اور میری ہدایت
کی روشنی کو بڑھا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ اچھا، پھر یہ ایک اور دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتی، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ ایک اور دعا ہے، حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اللہم لکا سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے پر اس ذات کو سجدہ کیا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا۔ بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ زید بن ثابت فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن میں کوئی ایسی سجدہ جہاں پر وہ ایسی آیت آئے جہاں پر سجدہ ہوتا ہے، جب ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہیں پھر سجدے کی آیت آتی ہے تو پھر سجدہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اب بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سجدہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر انسان کرے تو اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ ظاہری بات ہے سجدے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ساری جو دعائیں مختصراً حوالات کے ساتھ ہیں جو اوپر میں نے پڑھی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح حدیث صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اوپر والی جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، رواہ مسلم، یہ حدیث نمبر 1091 ہے۔ پھر سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیثیں ہیں۔ 873 ابو داؤد کی اور نسائی کی 1133، اور صحیح البانی نے ان کو صحیح کہا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1084 ہے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1812۔ اللہم انی اعوذ بک من رضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناءک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ صحیح مسلم کی 1090 ہے۔ اب سجدے کی کچھ فضیلت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سجدہ کتنا فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نعمت دی ہے کہ ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، سجدہ جو ہے قرب الہی کا باعث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت دعا کرو۔ سجدے میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ اور سجدے میں ہمیں کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، سجدے کی خاص دعائیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے پہلے، ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی ساری بتائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سجدے کو لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر لمبا سجدہ کرنا، تو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر آپ رکوع میں رہتے تھے اتنا ہی تقریباً سجدے میں بھی جاتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار کسی وجہ سے زیادہ لمبا سجدہ بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ظہر میں عصر کی نماز میں سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے، پھر آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور سجدہ لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میرے کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت پیار تھا، اور ان کے نواسے چھوٹے تھے، ظاہر ابھی نہ سمجھتے، تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں گئے تو آپ کے اوپر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ہٹا کر یا اس کو گرنے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بہت لمبا کیا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے کہ سجدہ لمبا ہو سکتا ہے۔ پھر کثرت سجود بحشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے۔ یہ فضیلت دوسری فضیلت ہے سجدے کی۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ ایک رات وہ مجھ سے خوش ہو گئے اور آپ نے مجھے فرمایا، کچھ دین یا دنیا کی بھلائی مانگ لو، مجھ سے دعا کرواؤ۔ میں نے کہا، بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اور چیز؟ میں نے کہا، بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اس حدیث میں کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہ نہیں کہا کہ تم کوئی خواہش کرو، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم کوئی خواہش کرو تو میں تمہارے لیے وہ دعا مانگوں گا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ڈائریکٹ نہیں دعا مانگ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے، مگر دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے میں نے دعا مانگ لی اب تم کو جنت میں میری رفاقت ملے گی، بلکہ کیا فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن تم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، یعنی کہ تم بہت سارے سجدے کرو، بہت ساری نفلی نمازیں پڑھو، تو میری دعا اور تمہاری کثرت سے سجدے کرنے سے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، یعنی بندے کا اپنا عمل ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر لے اور ہم کچھ نہ کریں تو ایسے نہیں ہوتا، ہمیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش اور اپنا عمل ضروری ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 489۔ پھر ایک اور فضیلت صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث بہت لمبی ہے اور بہت پیاری حدیث ہے، مگر چونکہ ہمارا سبق بہت لمبا ہو جائے گا تو اس میں صرف جو ٹکڑا ہمارے آج سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت سے ایمان والے، بہت سے مسلمان بھی گناہ گار ہوں گے اور اپنے گناہوں کے سبب پلسرات سے گر جائیں گے جہنم کے اندر، کیونکہ پلسرات جو ہے وہ
اس کے نیچے جہنم ہے، تو وہ گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گریں گے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا۔ لیکن ان کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا نکالنے کو، تو فرشتے چونکہ ان کے جسم جل چکے ہوں گے، تو فرشتے ان کو کیسے پہچانیں گے جہنم میں؟ کہ ان کے سجدوں کے آثار سے۔ انسان جن اعضاء پر سجدے کرتا ہے وہ اعضاء آگ سے جلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے فرشتے ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے کہ یہاں یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ مومن تھے، تو ان کو پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی پڑھوں گی، لیکن اس سے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور ذرہ برابر بھی ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ انسان بہت گنہگار ہوں گے مسلمان ایمان کے ساتھ بھی، تو پھر ان کو جہنم میں اگر گئے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی سزا پوری ہونے پر ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ جو پکے کافر ہوں گے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ میں یہ بات شاید میں بتا چکی ہوں کہ سجدے میں قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی قرآن کی قرآن میں جو دعائیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ تقریباً ہمارا سبق ہے آج کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پلسرات سے تیزی سے پار کر دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے ہمیں۔